آج کل یہ مسلمانوں کو ہمارے بولے بالے مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور یہ قرآن کی آیت سنائی جاتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ رب فرماتا ہے میری رسی کو مضبوطی سے تھامو، فرقے نہ بناؤ۔ کبھی کہا جاتا ہے دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، مسلمان ہو، مسلمان بنو، فرقے نہ بناؤ۔ اور مسلمانوں کو گمراہ کر کے متحد کرنے کے بہانے سے، ساروں کو مسلمان بنانے کے یہ بہانے سے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما گئے تھے سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگت رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو میرے بھائیوں، محبوب نے فرمایا تھا سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ۔ بنی اسرائیل کے 72 تھے، میری امت کے 73 ہوں گے، لیکن کلہم فی النار، سارے جہنمی ہیں، الا، آگے بھی تو سنو، پوری بات تو سنو، الا ملۃ واحدہ، وہ ایک ہے جو جنت میں جانے والا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ محبوب نے فرمایا ما انا علیہ، جو میرے طریقے پر ہے۔ محبوب کے طریقے پر کون ہے؟ سنت والا ہے، وہ سنی ہے۔ وَأَصْحَابِي، اور جو صحابہ کی جماعت کے ساتھ ہے، وَهُوَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ۔ سیدنا زین العابدین سے سوال کیا گیا اس فرقے کی نشانی کیا ہے، اس جماعت کی نشانی کیا ہے، اس اہل السنہ والجماعہ کی نشانی کیا ہے؟ کیونکہ قیامت جب قریب آئے گی ہر بندہ کہے گا میں بھی سنی ہوں، میں بھی سنی ہوں، کوئی مسلمان بنانے کا حربہ استعمال کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، سیدنا زین العابدین سے سوال کیا گیا کون ہے جس کی جنتی کی نشانی ہے؟ وہ جنتی کی نشانی کیا ہے؟ جو اہل سنت والجماعت اصل ہوگا، ہر بندہ نام رکھ لے گا۔ سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کثرت الصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی فرقے اور جنتی جماعت کی نشانی یہ ہے وہ کنیمہ قالی صلاۃ السلام کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ لیکن مسلمانوں کو دیکھو نا گمراہ کیا جاتا ہے، نہیں مسلمان بننا ہے، فرقے نہیں بنانے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم مسلمان ہو، تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، فرقے نہ بناؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ میرے بھائیو، اللہ کی رسی کو علماء تفسیر نے لکھا ہے، وہ قرآن کریم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامو، فرقے نہ بناؤ، قرآن کو نہ چھوڑو، محبوب کی حدیث مبارکہ کو نہ چھوڑو، کریم آقا علیہ السلام کے عمل کو نہ چھوڑو۔ اب مجھے کوئی یہودی سوال کرتا ہے، بت پرست سوال کرتا ہے، کوئی عیسائی سوال کرے گا، میں اسے یہ نہ کہوں گا کہ میں بریلوی یا سنی ہوں، بلکہ میں اسے کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں۔ لیکن اگر وہی پاک و ہند میں رہنے والا جو ہر بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اگر مسلمان بننا ہے تو وہ تو پھر قادیانی بھی اپنے آپ کو نعوذ باللہ مسلمان کہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، محبوب کو آخری نبی نہیں مانتے، حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ تو اگر مسلمان تم بنے ہو تو وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اور اگر متحد ہونے کی بات کرتے ہو، سارے صحیح ہیں، ہر بندہ صحیح ہے، مسلمان بنو، فرقے نہ بناؤ، تو میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، جب صحابہ کے دور میں روافض خوارج نکلے تھے جو صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع کیا کرتے تھے، تو صحابہ نے اپنا نام رکھنا شروع کر دیا اہل السنہ والجماعہ۔ اور دوسری بات مجھے یہ بتاؤ، ایک نجدی کا عقیدہ ہے محبوب دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے، حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ اب میں اسے کیسے اپنا بھائی مناؤں، اس سے محبت و جفیاں ڈالوں اور اس کے ساتھ مسلمان بن جاؤں، نام نہاد توحید پرست بن جاؤں؟ ایک نجدی کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے معاذ اللہ والدین دنیا سے مسلمان ہو کر نہ گئے بلکہ کافر عقیدے پر مرے، یعنی کافر ہو کے مرے۔ اب مجھے بتاؤ میں کیسے اس بندے کے ساتھ جفیاں ڈالوں اور مسلمان بن کے نام نہاد توحید پرست رہوں؟ یار اس یونس علیہ نبی علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس مچھلی کو تو رب جنت میں داخل فرمائے گا، تو جس ماں کے پیٹ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، کیا رب العالمین اس ماں کو جہنم کی آگ میں جلنے دے گا؟ نعوذ باللہ، کیسا عقیدہ ہے؟ اب ایک بندے کا عقیدہ ہے محبوب کو اختیار نہیں ہے، ایک بندے کا عقیدہ ہے محبوب پڑھنا لکھنا نعوذ باللہ نہیں جانتے تھے، وہ امی کا مطلب یہ کرتا ہے۔ میں اس کے ساتھ کیسے جفیاں ڈالوں؟ میں اس کے ساتھ کیسے بھائی چارہ بناؤں؟ میں کیسے اس کے ساتھ مسلمان بنوں؟ میں کیسے کہوں کہ فرقہ نہیں بنانا، مسلمان بننا ہے؟ اس طرح کے عقائد رکھنے والے، اب ایک نجدی کہتا ہے نبی تو مار کے مٹی ہو گئے ہیں، نبی تو درود سن نہیں سکتے، نبی کو تو فائدہ نہیں ہے سلام کرنے کا،
یہ درود کیوں پڑھتے ہو، یہ سلام کھڑے ہو کر کیوں پڑھتے ہو، یہ تعظیم اتنی نہیں کرنی ہے، توحید بیان کرو، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ میرے بھائیوں، جس کا عقیدہ یہ ہے، میں اس کے ساتھ کیسے بھائی چارہ بناؤں؟ میں اس کے ساتھ کیسے اپنے مسلمان ہونے کا بس مسلمان بنوں، بھائی فرقے نہیں بنانے؟ اس ایک بندے کا عقیدہ یہ ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں متعدد حدیث مبارکہ اس پر ملتی ہیں، میں اس کو بیان نہیں کرتا، آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ میرے صحابہ، نبیوں کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے کہ زمین نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی، نبی تو زندہ ہوتے ہیں، یرزق، اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ وہ نجدی کا عقیدہ ہے کہ نبی معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کیسے بھائی چارہ بنایا جائے؟ اب ایک دوسرا فرقہ ہے جو صحابہ کو گالی دیتا ہے، مولا علی کی محبت کے نام پر خلفائے راشدین کو نہیں بخشتا۔ معاذ اللہ، انہوں نے ان کو کیا بخشنا ہے؟ اپنا عقیدہ انہوں نے خراب کیا ہے، اپنی آخرت برباد کی ہے۔ کوئی اگر چاند 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر کتا بھونکتا ہے یا چاند کی طرف دیکھ کر تھوکتا ہے تو تھوک اس کے منہ پر ہی گرے گا، اور کتے اگر 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر بھونکتے ہیں تو 14ویں رات کے چاند میں، اس کی چاندنی میں، اس کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بات جو بھی بندہ یہ بات کرتا ہے، جو بھی بندہ یہ چورن بیچنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں بھائی مسلمان بنو، فرقے نہیں بنانے، اللہ نے تو نام مسلمان رکھا ہے، فرقوں میں نہ پڑھو، میں تو مسلمان ہوں۔ کمنٹ کرتے ہیں نا ہمارے بھائی، بیچارے سادہ ہیں، پڑھے نہیں ہیں، تو اگر مسلمان اس طرح نہیں بننا ہے، مجھے بتاؤ پھر ان کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو قادیانی بھی خود کو مسلمان کہہ رہا ہے، جس کے اس طرح کے گندے عقیدے ہیں وہ بھی خود کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔